دوستو، آپ کا اپنا ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا دوست غلام عباس آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ کل آپ کو آئین میں 11ویں ترمیم تک بتایا تھا۔ آئین میں 12ویں ترمیم کب ہوئی؟ یہ بھی مسلم لیگ نون کا دور تھا۔ پہلے دور حکومت کی طرح آئین میں 12ویں ترمیم لائی گئی، جس کے ذریعے انسداد دہشت گردی خصوصی عدالتوں کو قیام عمل میں لایا۔ 13ویں ترمیم آئین میں 13ویں ترمیم کا بل مسلم لیگ نون نے حکومت نے 1 اپریل 1997 کو پارلیمنٹ میں منظور کروایا اور آئین کی دفعات 58(2)(b) اور 112(2)(b) کو خارج کر دیا گیا۔ اس سے صدر اور گورنروں کے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے کے اختیارات ختم ہو گئے۔ آئین کی دفعہ 243(2)(c) کو تبدیل کر دیا گیا اور صدر سے مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری کے ثوابدیدی اختیارات لے لیے گئے۔ 101(1) کو بھی تبدیل کر کے صدر کو گورنروں کی نامزدگی کا استحقاق ختم کر دیا گیا اور صدر کو وزیر اعظم کی ایڈوائس کا پابند کر دیا گیا۔ اس سے صدر پر کاٹے گئے اور وزیر اعظم کو فوقیت دی گئی۔ یہ وزیر اعظم کے دور اقتدار میں ہوا 1997 میں۔ 8ویں ترمیم کی بعض دفعات ایسی ہیں جس سے صدر مملکت اب بھی ٹرائیکا کے طاقتور ممبر ہیں۔ یہ دفعات 47، 50، 75، 97 اور 99 ہیں۔ ان سب دفعات نے صدر کو کچھ ثوابدیدی اختیارات دیے ہیں جن سے صدر منتخب وزیر اعظم کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 76 وزیر اعظم کے صدر سے تعلقات کے فرائض سے متعلق ہے اور وزیر اعظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیڈریشن کے تمام انتظامی معاملات اور قانون سازی کی تجاویز کے بارے میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو صدر تک پہنچائے۔ 1973 کے آئین کی اصل دفعہ 47 اس طرح ہے: صدر اپنے فرائض کی ادائیگی میں وزیر اعظم کے مشورے پر اور مشورے کے مطابق عمل کرے گا اور صدر اس مشورے کا پابند ہوگا۔ اس دفعہ کو 8ویں ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا اور اب اس آرٹیکل اس طرح ہے۔ اب موجودہ آرٹیکل جو ہے وہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے: صدر اپنے اختیارات کے استعمال میں کابینہ یا وزیر اعظم کی ایڈوائس کے مطابق عمل کرے گا۔ آئین کی دفعہ 47 میں ایک مزید بنیادی اضافہ یہ کیا گیا کہ صدر اسی معاملے میں ثوابدیدی اختیارات پر عمل کریں گے جس معاملے میں آئین نے انہیں ایسا کرنے کے اختیارات دیے ہوں گے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون نے مارچ 1997 میں کی گئی 13ویں ترمیم سے صدر کے اسمبلیاں توڑنے کے ثوابدیدی اختیارات کو ختم کر دیا، لیکن 8ویں ترمیم کی بعض دفعات اب بھی ایسی ہیں جن کو استعمال کر کے صدر مملکت کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں 13ویں ترمیم کا بل منظور کرانے کے بعد مسلم لیگ کی حکومت 1917 کے بنیادی آئین کی ترمیم شدہ 67 دفعات میں سے صرف 6 دفعات ختم کر سکی ہے۔ 13ویں ترمیم کا مقصد آئین کی ان دفعات کو ختم کرنا تھا جن سے وزیر اعظم کے اختیارات کم ہو گئے تھے اور صدر کو طاقتور ترین ٹرائیکا کا رکن بنا دیا گیا تھا۔ موجودہ آئین میں 17 دفعہ ترمیم کی گئی، بلکہ 19 دفعہ 20ویں ترمیم تک ہو چکی ہیں، لیکن سب سے متنازع اور خوفناک ترمیم 1985 میں غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلی کی تھی۔
جو کہ اس وقت ضیاء الحق کے مارشل لا کے براہ راست دباؤ میں تھی۔ یہ ترمیم آئین کے بنیادی فریم ورک میں بہت سی بنیادی تبدیلیاں لائی، جس کے نتیجے میں آئین کی بنیادی روح تبدیل ہو گئی۔ صدر کو بے پناہ اختیارات ملنے کی وجہ سے آئین کا پارلیمانی کردار ختم ہو گیا۔ 8ویں ترمیم کو جنرل ضیاء الحق نے 9 نومبر 1985 کو منظور کر کے اسے 1985 کے ایکٹ کے طور پر نافذ کر دیا۔ 20 آرٹیکلز اور ایک شیڈول کے ایکٹ نے بظاہر صرف 17 دفعات کو تبدیل کیا، لیکن اس نے ضیاء الحق کے پہلے وقتاً فوقتاً ترمیم کو جائز اور قابل عمل بنا دیا۔ اس سے قبل بھٹو حکومت نے 15 اگست 1973 سے 5 جولائی 1977 تک آئین میں 7 ترمیم کی تھیں۔ پارلیمنٹ سے متعلق آئین کی دفعہ 50 کو ضیاء الحق کی خواہش کے مطابق تبدیل کر دیا گیا۔ اصل دفعہ 50 اس طرح کی تھی: پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی اور انہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کہا جائے گا۔ آئین کی دفعہ 50 ترمیم کے بعد اس طرح ہے: پاکستان میں ایک مجلس شورا پارلیمنٹ ہوگی جو کہ صدر اور 2 ایوانوں قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہوگی۔ سب سے خوفناک ترمیم آئین کی دفعہ 58 کی گئی ہے جو قومی اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں تھی۔ یہ ترمیم صدر کو اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں ثوابدیدی اختیارات دینے کے بارے میں تھی، جو کہ اب ختم کر دی گئی ہے۔ اب صدر کے علاوہ 4 صوبائی اسمبلیوں کے گورنر بھی صوبائی اسمبلیاں توڑنے کے اہل نہیں رہے ہیں۔ 14ویں ترمیم 1 جولائی 1997 کو برسر اقتدار حکومت نے 14ویں ترمیم کا بل منظور کیا۔ 14ویں ترمیم کے تحت آئین کے مطابق اب کوئی بھی رکن پارلیمنٹ فلور کراسنگ کا متحمل نہیں ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے ممبران اب آئینی طور پر اپنی جماعت سے وفادار رہنے کے مجاز ہوں گے۔ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ اپنی وفاداری تبدیل کرے گا تو اس کی رکنیت کالا دم قرار پائے گی۔ جو بندہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرے گا وہ آئین شکنی ہوگی اور اسے بندہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ موجودہ پارلیمنٹ میں جن لوگوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا وہ ڈی سیٹ ہو گئے ہیں آئین کی 14ویں ترمیم کے تحت۔ ترمیم 28 اگست 1998 کو قومی اسمبلی میں 15ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا گیا۔ اس بل کے مطابق آرٹیکل 2A کے بعد دفعات نمبر 2B اور آرٹیکل نمبر 239 کے بعد دفعات نمبر 3A، 3B، 3C اور 3D کا اضافہ کیا گیا۔ 15ویں ترمیم کی روح سے قرآن و سنت کو ملک کے سب سے برتر قانون کا درجہ دیا گیا۔ اب ہے نا مسلمان، وہی آ گیا مسلمان والا کہ قرآن و سنت کو برتر قانون کا درجہ دیا گیا۔ یہ آئین پاکستان میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ علاوہ ازیں وفاقی حکومت کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی کہ وہ ملک میں شریعت کے نفاذ، زکوٰۃ کے انتظام و انصرام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو فروغ دینے، کرپشن کے خاتمہ، اسلامی اصولوں کے مطابق سماجی معاشی انصاف مہیا کرنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ ترمیم کی روح سے غیر مسلموں کے ذاتی، قانونی اور مذہبی آزادی اور رواجات متاثر نہیں ہوں گے۔ جس طریقے کی اقلیتیں ہیں، اقلیتوں کو ہم نے تنگ نہیں کرنا۔ آئین پاکستان میں اجازت ہے، وہ جس طریقے سے رہنا چاہتے ہیں آئین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنے شریعت، اپنی جو متعلقہ ان کی شریعت ہے اس کے مطابق، اور آئین پاکستان نے اس کی اجازت دی ہے۔ آئین کی معطلی 12 اکتوبر 1999 کو قومی فوجی انقلاب کے بعد آئین کو عارضی طور پر معطل کیا گیا۔
16ویں ترمیم 1973 کے آئین میں 16ویں ترمیم 27 جولائی 1999 کو منظور کی گئی۔ اس کے تحت کوٹا سسٹم 20 سال تک بڑھا دیا گیا۔ 7ویں ترمیم قومی اسمبلی نے 29 دسمبر 2003 کو 7ویں ترمیم کا بل منظور کیا۔ اسمبلی کے 248 ارکان نے اس کے بل کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ مخالف میں کوئی ووٹ نہیں تھا، کیونکہ ARD نے اجلاس کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اگلے روز سینٹ نے بھی اس ترمیم کو صفر کے مطابق 72 ووٹ سے منظور کیا۔ 7ویں ترمیم نے صدر کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے اختیارات تفویض کر دیے۔ گڈ، صدر قومی اسمبلی تفویض کر سکتا ہے، یہ 7ویں ترمیم ہے جی، اور اسے 31 دسمبر 2004 تک چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ 7ویں ترمیم کی اہم نکات مندرجہ ذیل تھی۔ جو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو کے دور اقتدار میں 7ویں ترمیم آئی، اس کے مطابق صدر کو اختیارات دوبارہ جو نواز شریف نے صدر سے چین کے خود اپنے پاس رکھ لیے تھے، وہ دوبارہ صدر کو اختیارات تفویض کر دیے گئے۔ اور 7ویں مشرف دور کے 2003 میں جو ترمیم کی گئی اس کی روح سے اور جو کچھ مزید واضح ہوا وہ میں آپ کو 1 2 3 4 نمبر کے ساتھ واضح کرتا ہوں۔ نمبر 1، 7ویں ترمیم کا ایکٹ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ نمبر 2، 7ویں ترمیم کو منظوری کے بعد 30 یوم کے اندر صدر کا عہدہ کی توثیق کے لیے بل پیش کیا جائے گا۔ اعتماد کا ووٹ منظور ہو جانے کے بعد صدر کو 5 سال کے لیے مدت کے لیے منتخب تصور کیا جائے گا۔ نمبر 3، قومی اسمبلی کو تحلیل کر دینے کی صورت میں صدر 15 یوم کے اندر تحلیل کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجے گا، جس کے بارے میں عدالت 30 یوم کے اندر فیصلہ کرے گی۔ نمبر 4، صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے کی صورت میں گورنر یہ معاملہ 15 روز کے اندر سپریم کورٹ کو بھیجے گا، جو کہ 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ سنا دے گی۔ نمبر 5، ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر میں اپنے عہدے پر قائم رہے گا اگر اس سے پہلے وہ مستعفی نہ ہو جائے یا عہدہ سے سبکدوش کر دیا جائے۔ نمبر 6، 12 اکتوبر 1999 سے لے کر 7ویں ترمیم کے بل کے نفاذ تک کے عرصے کے دوران جاری کیا گیا 14 اکتوبر 1999 کا ہنگامی حالت کا اعلان چیف ایگزیکٹو کے احکامات بشمول PCO ممبر 1 اور آئین میں کی گئی تمام ترمیم کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ پرویز مشرف صاحب کے جو بھی اقدامات تھے اس کو آئینی کور دے دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 سے لے کر اس آرٹیکل کے نفاذ تک دیے گئے احکامات اور کی گئی تقریروں کو کسی بھی قانونی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ ایمرجنسی پلس 3 نومبر 2007 کو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی پلس کا نفاذ کرتے ہوئے 1973 آئین کا معطل کر کے نیا PCO آرڈر نافذ کر دیا۔ 15 دسمبر 2007 کو 42 روز کے بعد ایمرجنسی پلس ختم اور PCO واپس لے لیا گیا۔ چیف جسٹس سمیت معزول ججوں کی بحالی 16 مارچ 2009 کو الصبح وزیر اعظم یوسف گیلانی نے ٹی وی پر قوم سے خطاب میں معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سمیت 11 باقی ماندہ معزول ججوں کو بحال کرنے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ نے 5 افتخار چودھری، جاوید اقبال، خلیل الرحمان، راجہ فیاض احمد چودھری، اعجاز احمد، لاہور ہائی کورٹ کے 3 خواجہ محمد شریف، اعجاز احمد، اقبال حمید الرحمان، سندھ ہائی کورٹ کے 2 مشیر اعلیٰ اور مقبول باقر، پشاور ہائی کورٹ کے 1 اعجاز افضل خان
جج کو 2 نومبر 2007 کی پوزیشن پر بحال کیا گیا۔ افتخار محمد چودھری نے 22 مارچ 2009 سے دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سنبھالا، جب 21 مارچ کو عبدالحمید جوگر چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ 18ویں ترمیم 18 اپریل 2010 کو قومی اسمبلی نے 18ویں ترمیم کی تمام 102 شقوں کی متفقہ طور پر 2/3 اکثریت سے منظوری دی۔ ترمیم کی صورت سے پرویز مشرف کی طرف سے کیے گئے تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات ختم تصور ہوں گے۔ اس کے علاوہ صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھنے کی کنکرنٹ لسٹ ختم کرنے، صدر کے اسمبلی توڑنے کے اختیارات ختم کرنے، تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے پر پابندی ختم کرنے، صوبائی خود مختاری بحال کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ یعنی پھر وہ پارلیمنٹیرین آ گئے اور انہوں لوگوں نے پھر وہ صدر سے اختیارات چھین لیے، یعنی کہ یہ پیپل پارٹی کا دور اقتدار میں ہوا۔ 19ویں ترمیم 22 نومبر 2010 کو قومی اسمبلی نے آئین میں 19ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کی۔ 19ویں ترمیم کی سفارشات میں جوڈیشل کمیشن میں سینئر ججوں کی تعداد 2 سے بڑھا کر 4 کرنے، ایڈ ہاک جج لگانے کا چیف جسٹس کا سوابدیدی اختیارات ختم کرنے کی سفارش شامل ہے۔ ترمیم کے تحت ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن کی مشاورت سے کر سکیں گے۔ ایڈ ہاک جج کی تعیناتی کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی وزیر اعظم کے ذریعے صدر کو بھیجے گا۔ پارلیمانی کمیٹی ججوں کا کنڈکٹ بھی زیر بحث لا سکے گی۔ 1 جنوری 2011 کو صدر آصف زرداری نے 19ویں ترمیم پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ ترمیم آئین کا حصہ بن گئی۔ تو یہ 19ویں ترمیم ہے، اس کے بعد بھی ترمیم ہو چکی ہیں، تو وہ آگے آپ کو بتائیں گے۔ یہ پیپل پارٹی کے دور میں تو یہ پارلیمنٹیرین جب بھی آتے ہیں آئین میں ترمیم کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کو سپر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پارلیمنٹیرین کو آل ان آل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آئین کی روح سے پاکستان کی عوام ہی طاقتور ہے اور اس کو اپنے نمائندے انتخاب کرنے کا اور اتارنے کا اختیارات بھی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پاکستان کے ہی فیصلے پاکستان کی عوام کرے گی مستقبل میں۔ اللہ ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ آئے نعرہ لگاتے